ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام باب رحمت میں سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک پاکستان کی ایک معروف و ممتاز شخصیت، شیعہ عالم دین، جناب قابل صد احترام مولانا سید مبشر علی زیدی النجفی۔ بہت بہت شکریہ جناب زیدی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور جیسا کہ ایام شہادت مولا کائنات ہیں تو ہم چاہیں گے کہ مولا کائنات کے چند گوشے جو ہیں ان پر ہم بات کر سکیں۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت ادی بن حاتم ایک مولا کے چاہنے والے، تو ایک تنگ نظر نے ان سے ایک جو ہے وہ سوال کیا کہ اصحاب کی نظر میں مولا علی کیا ہے؟ تو اس کا ان کا خطبہ ہے جناب ادی کا، جو نہج البلاغہ کے آخری حصے میں جو ہے وہ موجود بھی ہے، تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اگر کسی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کی نشست و برخاست کن لوگوں میں ہے، اور کسی شخص کی تنہائی، کسی شخص کے حالات، واقعات، اس کی شخصیت کے مخفی پہلو وہ بتا سکتا ہے جو اس کا قریبی ترین دوست ہو۔ تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا حضرت ادی بن حاتم کے حوالے سے، جب ان سے پوچھا گیا کہ علی کیسے تھے، تو اب علی کا صحابی ہی بتا سکتا ہے کہ علی کیسے تھے۔ اب میں وہ جملے کوٹ کرتا ہوں جو حضرت ادی بن حاتم نے کہے، اور اس خطبے کے آخر میں جو مولا کائنات کے الفاظ حضرت ادی بن حاتم نے کوٹ کیے وہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، اور دقت نظر کی ضرورت ہے اس خطبے میں تاکہ پتہ چلے کہ مختلف گوشوں کو، مختلف پہلوؤں کو حضرت ادی بن حاتم نے سمیٹا ہے۔ اور جب کسی نے سوال کیا کہ کیسے تھے، تو فی البدی حضرت ادی بن حاتم بول رہے ہیں کہ جن کا سخاوت میں اپنا ایک معیار ہے، جو خاندانی سخی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سخی ہی بتا سکتا ہے کہ سخی الاسخیہ کون ہے۔ واہ! تو حضرت ادی بن حاتم نے کہا، میں ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ، اور ایک ایک لفظ میں ظاہر ہے کہ پورے مفاہیم پوشیدہ ہیں، اور اگر ہم رکیں اور اس کی شرح میں لگ جائیں گے تو کافی وقت صرف ہوگا۔ میں ظاہر ہے کہ صرف ان کے کلمات پہ ہی انحصار کرتا ہوں۔ آغاز کیا، کہنے لگے، کانا واللہ بعید المدی شدید القوی یقول عدلا ویحکم فصلا۔ کہنے لگے کہ علی خدا کی قسم دور اندیش تھے، علی دور اندیش تھے، علی توانا تھے، علی کی بات عدل پر مبنی ہوتی تھی، علی دو ٹوک فیصلہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، کسی کی رعایت نہیں ہوتی، دو ٹوک فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تنفجر الحکمت من جوانبہ والعلم من نواحیہ، علی کے چاروں جانب سے علم و حکمت کے سرچشمے پھوٹ رہے ہوتے تھے۔ یستوحش من الدنیا وزہرتہا ویستأنس من اللیل ووحشتہ، علی دنیا اور اس کی چکا چون سے وحشت میں آتے تھے، اور رات اور اس کی تنہائی سے مانوس تھے۔ واہ 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 واہ! رات اور اس کی تنہائی سے مانوس تھے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمہ وقت علی کے ساتھ ہیں، جو علی کے سچے صحابی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ علی کیسے۔ کہنے لگے، کانا واللہ غزیر الدمع طویل الفکرہ یحاسب نفسہ اذا خلا وقلب کفیہ علی ما مضی۔ کہنے لگے کہ علی یاد خدا میں بہت زیادہ آنسو بہایا کرتے تھے، علی آیات خدا میں بہت غور و فکر کیا کرتے تھے، خدا کی نشانیوں میں بہت غور و فکر کرنے والی شخصیت تھی۔ اور یہی تو جملہ ہے جبھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نے جب امیر المومنین کو علم دیا، یعنی جب امیر المومنین آغوش میں آئے رسالت کی، رسالت نے باہیں پھیلائی، امامت آغوش میں آئی، عصمت نے عصمت کا لمس محسوس کیا، آنکھیں کھولی، اور اس وقت کہا کہ علی تم نے نظروں کے لیے منتخب کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ اور امیر المومنین بڑے فخر سے کہتے تھے کہ سرکار رسالت مآب نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے، ہر باب سے 1000 باب کھولے۔ اب یہ دیکھیں کس جملے سے بیان ہو رہا ہے کہ کانا واللہ غزیر الدمع، غزیر الدمع یعنی بہت زیادہ یاد خدا میں آنسو بہاتے تھے، اور طویل الفکر، علی آیات خدا میں نہایت غور و فکر، یہ جو 1000 باب نکالیں، 1000 باب سے ہر باب سے 1000 باب نکالیں، طویل الفکر یاد الہی میں بہت غور و فکر کیا کرتے تھے۔ یحاسب نفسہ اذا خلا، جب تنہا ہوتے تھے محاسبہ نفس کرتے تھے۔ وہ یقلب کفیہ علی ما مضی، اپنے ہاتھوں کو پلٹتے تھے جو کچھ گزر چکا ہے۔ اور پھر ایک جملہ
امیر المومنین کے ہر چاہنے والے کو اپنی زندگی میں اس جملے کو نافذ کر لینا چاہیے جو اگلا جملہ ہے، یعجبہ من اللباس القصیر والمعاش الخشن، علی کو سادہ لباس اور سادہ طرز زندگی پسند تھا. واہ واہ، علی کو سادہ لباس اور سادہ طرز زندگی پسند تھا. اور اگلا جملہ تمام حکومت وقت جو بھی آئیں انہیں چاہیے کہ امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کریں. کہنے لگے کانا فینا کا عہدنا یجیبنا اذا سألناہ ویدنینا اذا اتیناہ. کہنے لگے علی ہمارے درمیان ہم ہی جیسے تھے. واہ واہ، یعنی علی ہم سے بادشاہوں کا سلوک نہیں کرتے تھے، ہمارے درمیان ہم ہی جیسے تھے. یعنی کیسے؟ اگلا جملہ وضاحت کر رہا ہے، یجیبنا اذا سألناہ، جب ہم سوال کرتے تھے علی جواب دیتے تھے. ویدنینا اذا اتیناہ، جب ہم علی کے پاس آتے تھے علی ہمیں اپنی قریب جگہ دیتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگلا جملہ امیر المومنین کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ امیر المومنین کا چاہنے والا کیا بتا رہا ہے. دیکھیں جو چاہنے والا ہوتا ہے نا، جب اتنی کسی کی فرینکنس کسی سے ہو جائے تو بہت سے لوگ فرینک ہو جاتے ہیں، لیکن اگلا جملہ خدا کی قسم امیر المومنین کی عظمت کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہے. کہنے لگے وَنَحْنُ مَا تَقْرِبِهِ لَنَا وَقُرْبِهِ مِنَّا لَا نُكَلِّمُهُ لَهِبَتِهِ وَلَا نَرْفَعُ أَعْيُنَنَا إِلَيْهِ لِعَظَمَتِهِ. اور خدا کی قسم ہم علی سے اتنی قربت کے باوجود علی سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے. علی کی ہیبت اتنی ہوتی تھی، اللہ علی کی ہیبت کی وجہ سے علی سے گفتگو نہیں کر پاتے تھے. وَلَا نَرْفَعُ أَعْيُنَنَا إِلَيْهِ لِعَظَمَتِهِ، ہم علی کی عظمت کی سبب سے علی کے چہرے پر نگاہیں نہیں جما سکتے تھے، نگاہیں نہیں جما سکتے تھے. عظمت الہی آشکار ہو رہی ہوتی تھی علی کے چہرے سے. اور اگلا جملہ بہت قیمتی ہے، فَإِن تَبَسَّمَ فَعَنِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْظُومِ. صرف دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہیبت تھی. فَإِن تَبَسَّمَ فَعَنِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْظُومِ، علی جب مسکراتے تھے تو موتیوں کی لڑی لگ جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیبت کی وضاحت کس طریقے سے ہو رہی ہے. یہ واحد شخصیت ہے کائنات کی جس میں متضاد صفات پائی جاتی ہیں. کیا کہنے. دیکھیے میں پھر سے ہیبت اور قرب. واہ واہ واہ، جس کی ہیبت ہوتی ہے لوگ اس کے قریب نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ معاملہ ہیبت اور قرب دونوں ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سبحان اللہ. اور علی کی ہیبت اتنی ہے تو ایسا لگے گا کہ کوئی بہت ہی سیریس بندہ ہے کہ جو بات تک مسکرا کے نہیں کرتا. اگلا جملہ وضاحت کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کیسے امیر المومنین کے حوالے سے جو صفات بیان کر رہے ہیں. اور فی البدی فَإِن تَبَسَّمَ فَعَنِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْظُومِ، جب مسکراتے تھے موتیوں کی لڑی لگ جاتی تھی. يُعَزِّمُ أَهْلَ الدِّينِ وَيَتَحَبَّبُ إِلَى الْمَسَاكِينِ، علی دینداروں کی عظمت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے. وَيَتَحَبَّبُ إِلَى الْمَسَاكِينِ، مساکین کو دوست رکھتے تھے. اگلا جملہ تمام لوگوں کے لیے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی کرسی ہو. ہر انسان، امیر المومنین کا ایک قول ہے، اگلا جملے سے پہلے معذرت کے ساتھ اس کی وضاحت کروں. دیکھیے ایسا نہیں ہوتا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کرسی مل جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آدمی بدل گیا. انسان نہیں بدلتا. بقول امیر المومنین انسان نہیں بدلتا، اس کا باطن آشکار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. انسان وہی رہتا. غرض جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے جو کہ پہلے اس کے پاس اقتدار نہیں تھا، اب اقتدار آ گیا. یعنی اقتدار ملنے سے وہ عیاں ہو جاتا ہے، آشکار ہو جاتا ہے. اب اگلا جملہ وَلَا يَخَافُ الْقَوِيُّ ظُلْمَهُ، کوئی قوی علی کے ظلم سے خوف نہیں کھاتا تھا. کیا کہ وَلَا يَيْأَسِ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِهِ، اور کوئی ضعیف علی کے عدل سے مایوس نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ یہ تھے علی کے اجتماعی پہلو. یہ علی کے اجتماعی پہلو. اور اب آ جائیں علی کا عبادی پہلو. توجہ فرمائیے گا. یہ جو اگلے جملے ہیں اور اسی کے بعد جو ٹکڑا آئے گا میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہاں سے. نہج البلاغہ میں اختلاف روایات کی بنیاد پہ 2-3 الفاظ کسی نسخے میں موجود ہے، کسی نسخے میں موجود نہیں ہے. میں ایک نسخے کے تحت آپ کی خدمت میں عطیہ کروں. کہا، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں حضرت عدی بن حاتم، کہہ رہے ہیں فاقسم، میں قسم کھاتا ہوں، لقد رأیتہ لیلۃ وقد مثل فی محرابی، میں نے ایک رات علی کو دیکھا، علی محراب عبادت میں خدا کے سامنے حاضر ہیں. وقد ارخى اللیل سربالہ وغارت نجومہ، اور رات نے اپنی چادر تان لی ہے، ستارے گہرے ہو گئے. ودموعہ تتحادر علی لحیتہ، علی کے آنسو علی کی ریش مبارک سے ٹپک رہے ہیں. وہو یتململ تململ السلیم، علی کسی مارگزیدہ کی مانند تڑپ رہے ہیں، کسی سانپ کے کاٹے ہوئے کی مانند تڑپ رہے ہیں. ویبکی بکاء الحزین، کسی غمزدہ کی مانند گریہ کر رہے ہیں، کسی غمزدہ کی مانند آہو زاری کر رہے ہیں. اور پھر جملہ سنیے گا، وَكَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُهُ، گویا ابھی بھی میرے کانوں میں علی کی آواز گونج رہی ہے. یہ خطبہ ہے علی کی شہادت کے بعد. اللہ اکبر. اور کیا کہہ رہے ہیں صحابی امیر المومنین، کیا کہہ رہے ہیں حضرت عدی بن حاتم، کہ گویا میرے کانوں میں ابھی بھی علی کی آواز آ رہی ہے. کہنے لگے یا دنیا یا دنیا الیہ تعرضتی ام الیہ تشوقتی، اے دنیا کیا تو میرے پاس آئی ہے، کیا تو میرے شوق میں آئی ہے. غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے. لا حان ہینک، تیرا زمانہ کبھی نہ آئے.
آپ جو جملے خدا کی قسم وہ علی ہی کہہ سکتے تھے. کہنے لگے فقط طلقتکی ثلاثا ولا رجعت فیہا, میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے اور 3 مرتبہ طلاق کے بعد کوئی واپسی کی گنجائش نہیں. کیا کہہ رہے ہیں یہ علی کہہ رہا ہے 3 دفعہ. فعیشکی حقیر فعیشکی قصیر وخطرکی یسیر وعملکی حقیر آہ من قلت الزاد وبعد الصبر وطول الطریق وقلت الانیس. یہ جملے امیر المومنین کے عجیب. یہ جملے جو ہے یا دنیا سے لے کر یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے, یہ قصار الکلم میں یہ کلمات موجود ہیں. اے دنیا کیا تو مجھے دھوکہ دینا ہے, یہ کسی اور کو دھوکہ دے, تیرا زمانہ کبھی نہ. علی نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دی تھی جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے. اور اب جو جملہ کہہ رہے فائشو کی قصیر, تیری زندگانی تھوڑی ہے. وہ خطروں کی یسیر, ہلاکت میں پڑنا بآسانی تیری ہلاکت میں پڑا جا سکتا ہے, تیرے فریب میں بآسانی آیا جا سکتا ہے, تیرے گڑھے میں انسان بآسانی گر سکتا ہے. وہ عملوں کی حقیر, تیری آرزو پست ہے, تیری آرزو پست ہے. آہ من قلت الزاد و طول السفر و بعد الطریق, آہ زاد سفر تھوڑا ہے, سفر بہت دور کا ہے, سفر بہت دور کا ہے. جب یہ خطبہ دیا نا حضرت عدی بن حاتم نے, اور میں نے کچھ روایات کی بنیاد پہ, اختلاف نسخ کی بنیاد پہ آخری جملے ادا کیے, تو جہاں پہ خطبہ دیا جا رہا تھا ہر شخص رو رہا تھا, ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب بتایا کہ علی کون تھے, ایک شخص نے, بڑے سے بڑے آدمی نے اپنی آستینوں سے اپنے آنسوؤں کو پوچھا, اور پھر کسی نے سوال کیا, اے عدی یہ بتاؤ کہ علی کے فراق میں تمہاری کیا حالت ہے. خدا کی قسم یہ جملہ کون, علی کے چاہنے والے, جس نے علی کے یہ فضائل بتائے ہوں, جس نے بتایا ہو کہ اصلی زندگی میں علی کیسے تھے, ہمارے ساتھ علی کا سلوک کیسا تھا, طریقہ کار کیسا تھا, تو اس سے سوال کیا جا رہا ہے یہ بتاؤ علی کے فراق میں تمہارا کیا عالم ہے, تمہاری کیا حالت ہے. تو کہا میرا وہی حالت ہے, میری حالت اس باپ کی طرح ہے, ان والدین کی طرح ہے جن کی آغوش میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے. میرا علی کے فراق میں یہ عالم ہے. یہ ہے علی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا اثر. قبلہ کیا خوبصورت آپ نے جناب عدی بن حاتم کا یہ جو خطبہ ہے اس سے کیا زبردست گوشے نکلے, اور علی کیا ہے, علی نظر آیا کہ علی یہ ہے. ایک صحابی, ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ وہ ایک علی آشنا شخص ہی علی کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ علی کیا ہے. توحید آشنائی علی سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں علی جب سجدے میں گئے, ضربت لگی, فزتو برب کعبہ, یہ آپ کا جو آخری یعنی ضربت لگنے کے بعد جو جملہ ادا ہوا, فزتو برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو. تو توحید آشنائی اگر ہم علی کی دیکھیں, اور آپ نے یہ بھی یاد رہے کہ آپ نے مولائے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پرورش پائی, اور انہی کا دیا ہوا ظاہر ہے, تو یہ بھی ذہن میں رہے. تو ایک 2 مصرے ہیں کہ سارا قرآن قصیدہ ہے انہی 14 کا, سارا قرآن قصیدہ ہے انہی 14 کا, مجھ سے مت پوچھ یہ تخلیق میں کیا ہوتے ہیں, اور عبد معبود کا تب فرق پتہ چلتا ہے جب مصلی پہ یہ سب محو دعا ہوتے ہیں. انہوں نے جس اللہ کا بتایا اللہ وہ ہے. تو توحید پرستی کے حوالے سے جو توحید آشنائی ہے, علی کی توحید آشنائی ذرا بتائیے گا کہ علی کے نزدیک اللہ کیا ہے. یہ اتنا مکمل موضوع ہے خدا کی قسم, یہ 5-10 منٹ کا نہیں ہے, تو پورے عشرے کا موضوع ہے. جی بالکل. لیکن میں اس روایت سے آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے تو توحید آشنائی. جی دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے. کیا مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے, اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. واہ. تو اب سند رسول سے مل گئی کہ خدا کو کس نے پہچاننا. دیکھیں جاننا اور ہے, پہچاننا. لوگوں نے جان کے عبادت کی, علی نے پہچان کے عبادت کی. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جان کے عبادت کرنا اور ہے, پہچان کی عبادت کرنا اور ہے. پہچان مطلب معرفت کے ساتھ عبادت اور ہے, اور بس معلوم ہو جائے کہ پروردگار عالم کی عبادت کرنی ہے تو اور ہے. اور امیر المومنین کا درس سنیے, ایک ہی جملے میں پوری کائنات سمیٹ دی. سبحان اللہ. اور
کیا کیا مارکت العارہ جملے اب ذہن میں آنے شروع ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ پہلے اس روایت کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ امیر المومنین اور خدا کی قسم کائنات میں یہ علی ہی کہہ سکتے تھے یہ جملہ کہ میں نے خدا کی عبادت نہ جہنم کے خوف سے کی نہ جنت کے لالچ میں کی, میں نے اس لیے اس کی عبادت کی لائق عبادت. ارے سبحان اللہ, ارے سبحان اللہ. اب آپ اس جملے کی تحلیل کیجئے, اس جملے کی تحلیل کیجئے. میں نے اس کی عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کی. جو خوف سے عبادت کرے وہ غلام ہوتا ہے. جو خوف سے کام کرے وہ غلامی کی عبادت ہے. علی نے غلامی کی عبادت نہیں کی. میں نے جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کی. توجہ فرمائیے گا, میں نے جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کی, اس لیے کہ جو لالچ میں عبادت کرے وہ تاجر ہے. واہ, یہ تاجروں کی عبادت ہے. واہ, میں نے اس لیے عبادت کی کہ وہ لائق عبادت ہے. بھائی جنت روایات میں ملتا ہے. میں ہدیہ کروں اس موقع پر جب بات گفتگو آئی گئی ہے یہاں پر. دیکھیے پوری دنیا اگر آپ پوچھیں کہ جو اعمال کر رہی ہے ان سے پوچھیں کہ عبادت کیوں کر رہے ہو, سب کی پنہا خواہش چاہے کہیں یا نہ کہیں سب یہ کہیں گے کہ جنت مل جائے. جنت کی بالکل بالکل ایسا ہے یا نہیں؟ پوچھیں آپ نماز کیوں پڑھتے ہو, جنت مل جائے. روزہ کیوں رکھتے ہو, جنت مل جائے. سب کے لیے آخرت, سوری, سب کے لیے آخرت یا اس کے پیش نظر یا جنت ہے یا دوزخ ہے, یا جنت ہے یا دوزخ ہے. لیکن شب عاشور یہ 72 تھے کہ جنت دی, جنت والوں نے مالکوں نے کہا کہ جنت لے لو, اور انہوں نے کہا کہ وار سے کرب و بلا خلد نہیں چاہیے, تیرے خیمے کی ہمیں آب و ہوا کافی ہے. واہ, جی جی. تو پوری دنیا کی خواہش کیا ہے کہ جنت مل جائے, جنت مل جائے. اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. ظاہر ہے پروردگار عالم نے وعدہ کیا, فطرت انسانی ہے. آپ بچے کو کسی کام پہ لگائیں, کسی کام کی طرف فورس کرنا چاہیں. میں مثال دیتا ہوں, کسی بھی طفل کو, کسی بچے کو, کسی چھوٹے کو کسی کام کی جانب کوئی کام سکھانا چاہیں, اسکول بھیجنا چاہیں, تو ابتدا میں کیا ہوتا ہے, اگر بچہ راضی نہ ہو تو اسے یا لالچ دیا جاتا ہے یا ڈرایا جاتا ہے. بچے کو معلوم نہیں ہے کہ ایجوکیشن کیا ہے, تعلیم کیا ہے, لیکن ماں باپ اسکول کیسے بھیج رہے ہیں, یا انعام کا لالچ دے کے بھیج رہے ہیں یا ڈرا کے بھیج رہے ہیں. کوئی اور کام ہو, کسی کام کے مثال کے طور پہ کسی کام سے روکنا ہو تو اس کے خطرات بتاتے ہیں, اس کے عواقب بتاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں, یا اس کو لالچ دیتے ہیں اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں یہ کریں گے, یہ چیزیں دیں گے. تو فطرت انسانی, یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یا لالچ میں کام کرتا ہے یا خوف سے کام کرتا ہے. مگر جہاں انسان کی فطرت ختم ہو جائے وہاں سے علی کے اختیار شروع ہوتا ہے. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. واہ واہ واہ, کیا اچھا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یا لالچ میں کام کرتا ہے یا خوف سے کام کرتا ہے. جنت ان کے اختیار میں, جنت ان کے اختیار میں, جن کو جنت مشتاق ہے. روایت ہے یا نہیں ہے, پوری کائنات کو جنت کا اشتیاق ہے, جنت کو علی کا اشتیاق ہے. سبحان اللہ. جنت علی کی طلبگار ہے, تو پوری کائنات کو ان کا اشتیاق, جنت کو ان کا اشتیاق. یہ بتا رہا ہے جنت پہلے سے, جب جنت پہلے سے تو جہنم کا خوف نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت کس لیے ہو رہی ہے, یہ لائق عبادت جان کے ہو رہی ہے. توجہ فرمائیے گا. اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا, الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا, کہ پروردگار علی کی عزت کے لیے کافی ہے کہ تو علی تیرا بندہ بن جائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کفا بعزا, میری عزت کے لیے کافی ہے, یعنی علی کی عزت کے لیے کافی ہے. ان اکون لک عبدا, کہ میں تیرا بندہ ہوں. سبحان اللہ. وکفا بفخرا ان تکون علی ربا, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. تو پھر تو قبلہ علامہ صاحب, یہ جنت ان کے گھر کی, حوض کوثر ان کا, سب کچھ ان کا, کائنات ان کی وجہ سے تخلیق ہوئی, یعنی یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. تو پھر یہ مظہر تجلیات جو ہیں 14, یہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے, یہ ایک سوال ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, کیونکہ ہر بشر کے پیش نظر, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جنت اور دوزخ ہے, تو یہ جو ہستیاں ہیں یہ بشر بنا کے بھیجی گئیں, انسان کامل تھے, تو یہ ان کے پیش نظر کیا تھا, اس دنیا میں کیوں بھیجا, جبکہ یہ مظہر تجلیات. میں بس ایک جملے سے واضح کر دیتا ہوں اس کو, یہ بھی وسیع موضوع ہے, لیکن دیکھیے بس 1-2 منٹ میں آپ سے عرض کروں کہ کیوں بھیجے گا, یا ان کو وسیلہ کیوں بنایا. دیکھیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ انہیں اہل بیت کہتے ہیں. کیا کہنا ہے,
یہ بات ذہن میں نشین ہے. اب جو لوگ کہیں کہ صاحب کیا ضرورت ہے وسیلے کی, تو میں ان سے میں آسان مثال دیتا ہوں تاکہ بات ہر کسی کے معیار کے مطابق ہو جائے. میں کوئی ٹھیٹ اصطلاحات میں یہاں پہ بات نہیں کروں گا, اور نہ میں میرا اس وقت جو پروگرام ہے یہ ہمارا متحمل ہو سکتا ہے کہ میں طویل کوئی گفتگو کروں یا اصطلاحات میں کوئی گفتگو کروں. میں عام میرا سوال یہ ہے کہ یہ بلب لگا ہوا ہے, اس سے روشنی آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی گھر سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بجلی گھر سے بجلی آ رہی ہے, لیکن کیا بجلی گھر سے ڈائریکٹ بجلی آ رہی ہے؟ اگر پاور ہاؤس یا بجلی گھر سے ڈائریکٹ بجلی آ جائے تو آپ کا بلب روشن ہوگا یا ختم ہو جائے گا, پھٹ جائے گا؟ ہاں بالکل ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. کیوں؟ حالانکہ وہاں سے ہی بجلی آ رہی ہے, اس کو چاہیے بجلی, لیکن اتنی چاہیے, لیکن اتنی جتنی اس کا ظرف اتنا ہے وہاں سے آ رہی ہے. ارے کیا کہنے ہیں, اس کا ظرف متحمل نہیں ہے کہ اتنی روشنی کو برداشت کر سکے. تو بیچ میں کیا لگائے جاتے ہیں؟ ٹرانسمیٹرز. ٹرانسمیٹرز کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بیلنس رکھے, وہ بیلنس کرے, وہاں سے لے یہاں دے, جتنی چاہیے جتنا ظرف ہے. بھائی کیا کہتے ہیں, وہاں سے لے یہاں. پروردگار عالم جو اللہ نور السماوات والارض, جو زمین و آسمان کا نور ہے, اصلاً نور وہی ہے, توجہ ہے, تو اصلاً نور وہی ہے, وہ مبدأ فیض ہے, ہر فیض اسی کی جانب سے آ رہا ہے. لیکن کیا یہ انسان برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے فیض کا متحمل ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا تھا نا کہ اپنا دیدار کرا دے. کوہ طور پہ کیا ہوا تھا؟ صحیح, ہواری پہ ہلاک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بالکل. پہاڑ راکھ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہلکی سی تجلی آ جائے اور لوگ ہلاک ہوئے یا نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کچھ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس کے فیض کو لے اور یہاں دے, اور یہاں سے دعا کو لے اور وہاں تک پہنچائے. کیا اچھی بات کی ہے, واہ واہ واہ. تو اگر اہل بیت نہ ہو, اگر یہ 14 نہ ہو, تو وہ وسیلہ درمیان میں نہیں رہتا جو خالق سے مخلوق کا رابطہ قائم رکھ پائے, اور کائنات کا نظام بگڑ جائے. بھائی کیا کہیں. اچھا بس جلدی میں ید اللہ, لسان اللہ, وجہ اللہ, اس طرح کے جو مولا کے القابات ہیں, ذرا جلدی میں کہ دعائے ندبہ کا جملہ ہے کہ اینا وجہ اللہ التی یتوجہ بہ الاولیاء, وہ وجہ خدا کہاں ہے کہ جس کے ذریعے سے اولیاء متوجہ ہوتے ہیں. ہر ایک پہ تفصیلی بحث ہے. اب آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں, آپ ماشاءاللہ بہترین شاعر ہیں, خدا آپ کے رزق سخن میں برکت عطا فرمائے اور مزید تاثیر پیدا فرمائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پہلے ایک قاعدے پہ کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں, اور وہ قاعدہ ظاہر ہے آپ سے بہتر کون جانے گا کہ جب معنی حقیقی محال ہوتے ہیں تو پھر معنی مجازی پہ حمل کیا جاتا ہے. کیا کہنے, میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات سب کے لیے واضح ہو جائے, اور یہ تفصیل طلب موضوع ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ 2 جملوں میں اس کی وضاحت کروں. جب معنی حقیقی محال ہو تو معنی مجازی کی طرف حمل کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ جب آپ کہتے ہیں فلاں صاحب شیر ہے, تو شیر تو جانور ہے, تو ہر کوئی شخص کہے گا یہ شیر کیسے, یہ تو انسان ہے, یہ تو انسان ہے. تو اب کس پہ حمل کریں گے آپ؟ معنی مجازی پر. لیکن ہر مجازی معنی پہ حمل نہیں کیا جاتا, اولا بالمجاز پہ حمل کیا جاتا. پھر یہ ایک اپنا الگ قاعدہ اصطلاح, میں اس میں نہیں جانتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر کوئی کہے گا صاحب آپ سمجھے نہیں, یہ جانور نہیں کہا, یہ انسان ہی ہے. مگر ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے شیر بہادر ہے ایسے یہ بہادر ہے. واہ 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 واہ. یعنی بتانا یہ تھا کہ جب معنی حقیقی محال ہو جائیں تو کس کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے؟ مجازی کی طرف. معنی مجازی کی طرف. ماں کہتی ہے میرا بچہ چاند ہے, مطلب ہے کہ چاند جیسا آسمان پہ چمک رہا ہے. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ چاند جیسا ہے, یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جیسے چاند خوبصورت ہے ایسے میرا بچہ خوبصورت ہے. جیسے چاند کو دیکھ کے خنکی محسوس ہوتی ہے, ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, ایسے ہی بچے کو دیکھ کے میرے دل میں ٹھنڈک آتی ہے. اسی لیے ماں کہتی ہے میرا بچہ چاند. تو چاند کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ نونہال ہے, وہ آسمان پہ چمکتا ہوا چاند ہے. ظاہر سی بات ہے وہ قرص ہے اور یہ بچہ ہے, یہ انسان. تو اس کو چاند نہیں کہا جا رہا بلکہ تشبیہ دی جا رہی ہے. اب آ جائیے پہلے جملے کی جانب. اب آپ کوئی سا بھی جملہ اٹھائیں, دیکھیں وجہ اللہ اٹھائیں کہ یہ اللہ کا چہرہ ہے. دیکھیں شیعہ متفقہ عقیدہ ہے, مسلمہ عقیدہ ہے, اور اب سے نہیں. ائمہ کے دور, آپ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اٹھائیں. قرآن اور نہج البلاغہ ائمہ کے فرامین سے اگر یہ اس عقیدے کی کوئی تنسیخ لا سکتا ہے تو لائے. مسلمہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے, وہ نہ جسم رکھتا ہے
اور جسمانیت سے مبرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو جسم رکھے گا وہ مرکب ہوگا, مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے, اور جو محتاج ہو وہ علی کا اللہ نہیں ہوتا. جو محتاج ہو وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ غنی ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ محتاج نہیں ہے. اور جو جسم رکھتا ہے وہ محتاج ہے. جب جسم نہیں رکھتا, بات پہنچی, جب جسم نہیں رکھتا تو یہ اللہ کا چہرہ ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی بتا دیا کہ معنی حقیقی محال ہے. اللہ کا نہ چہرہ ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ کان ہے, نہ ناک ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں علی اللہ کا چہرہ ہے. علی بالکل اللہ کا چہرہ ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ ناک ہے, نہ کان ہے. لیکن اللہ کے نہ چہرہ ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ ناک ہے, نہ کان ہے, نہ اس کا بدن ہے. تو اب مطلب کیا معنی حقیقی محال ہو گیا. تو ہم جائیں گے معنی مجازی کی طرف. اب وہ معنی مجازی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں, دیکھیں یہ نفس کیا ہے. اگر یہ نفس کی وضاحت ہو گئی نا, یہ 2 جملوں میں آپ سمجھ جائیں گے. مراد ناظرین سمجھ کے لیے میں ہدیہ کر رہا ہوں. نفس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا ہاتھ, میرے پیر, میرا چہرہ, میری زبان. تو میں اور ہوں, ہاتھ اور ہے. میرا ہاتھ, میں اور ہوں, ہاتھ اور ہے. میرا پیر, میں اور ہوں, پیر اور ہے. میری زبان, میں اور ہوں, زبان اور ہے. تو یہ جو میں ہے اسے نفس کہا جاتا ہے. کیا کہنے میں اس سے زیادہ سہل. اور اگر ہم روح اور جسم کو جس چیز نے جوڑا ہے اس کو نفس کہیں. ایک لفظ نفس کے مختلف معنی ہیں. کہیں پہ کچھ اور اطلاق, کہیں پہ روح کے معنی میں آتا ہے, کہیں پہ کسی اور معنی میں آتا ہے. جیسے کل نفس ذائقۃ الموت, تو پھر نہ وہ جسم ہے, نہ اگر روح ہوتا تو ہوتا کل روح. بالکل درست فرمایا آپ نے. وہی عرض کر رہا ہوں کہ نفس کے مختلف معنی ہیں. ابھی ہم اس پہ ہم نے آپ سے ہم نے فیض حاصل کر رہے ہیں, یہ جو ہے نفوس پہ انشاءاللہ. یہ بس یہ بات مکمل ہو جائے وجہ الہی کی کہ علی اللہ کا چہرہ ہے. مطلب کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ میں اور ہوں, ہاتھ اور ہے. میں اور ہوں, زبان اور ہے. میں تو یہ میں کیا ہے؟ یہ نفس ہے. اب اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, اور جب آپ مجھ سے بات کریں اور میں آپ کے قدموں کی جانب دیکھنے لگوں, تو آپ فوراً کہیں گے صاحب پیروں کی جانب کہاں دیکھ رہے ہیں, یا میں دائیں جانب دیکھنے لگوں, بائیں جانب دیکھ لوں. آپ تھوڑا سا اریٹیٹ ہوں گے, آپ تھوڑا توہین محسوس کر کے کہیں گے صاحب کیا کر رہے ہو, دیکھنا ہے ادھر دیکھو, چہرے کی طرف دیکھو. میں کہوں گا آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے مجھ سے بات کرو, میں کہوں گا آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. تو آپ کہیں گے نہیں چہرے کو دیکھو. جب آپ سے بات کرنی ہے تو چہرے کو کیوں دیکھنا؟ واہ. آپ کہیں گے نہیں صاحب اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو چہرے کو دیکھنا پڑے گا, اس چہرے سے مجھ تک پہنچو گے. واہ. علی ہے وجہ خدا. کیا کہنے, اگر خدا تک پہنچنا چاہیے تو علی تک آنا پڑے گا. ارے کیا کہتے ہیں, ارے کیا کہتے ہیں. اسی لیے کہا دعائے ندبہ میں آئینہ, آئینہ وجہ اللہ الذی, آئینہ وجہ اللہ الذی یتوجہ بہ الاولیاء. وہ خدا کا چہرہ کہاں ہے جس کے ذریعے متوجہ ہوا جاتا ہے. سبحان اللہ. جس کے ذریعے اولیاء متوجہ ہوتے ہیں, یعنی چہرے سے متوجہ ہوا جاتا ہے, علی کے ذریعے خدا سے متوجہ ہوا جاتا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. ماشاءاللہ جناب علامہ صاحب, کیونکہ وقت کی کمی بھی تھی اور سوالات, آپ کی گفتگو ماشاءاللہ فصاحت و بلاغت اتنی ہے کہ ابھی ہم تو چاہتے تھے کہ, لیکن ظاہر ہے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. لیکن کیونکہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ 3 دن ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان ایام میں, تو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. اور امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک جو ہم چاہ رہے تھے وہ بات جو پہنچانی وہ آپ کے ذریعے پہنچ بھی گئی. تو انشاءاللہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر کل پھر ہم انشاءاللہ اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے. ناظرین, مولانا سید مبشر علی زیدی النجفی ماشاءاللہ کیا خوبصورت اور مدلل گفتگو فرما رہے تھے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ, جو کہ مولا علی کے ساتھ ہی جو ہے وہ مشروط ہوگا, یعنی انہی کے فضائل ایک گوشہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. تو مولانا جامی, بس ان 4 مصروں کے ساتھ پھر آپ سے اجازت کہ علی شاہ مرداں امام کبیرہ. علی, اگر یہ 4 مصرے لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں اور ان کا ترجمہ کہ انہوں نے کیا کہا ہے, اہل سنت کے بہت بڑے عالم مولانا جامی وہ کہتے ہیں کہ علی شاہ مرداں امام کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیر النذیرہ, زمین آسماں عرش و کرسی بحکمش, علی داں علا کل شیء قدیرہ. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. سید نوید حیدر ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.